السلام علیکم. بھکاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. راہ الف عیشا رحمان سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ. عالم ولا میں اٹھتا شور اب رات کے آخری پہر کچھ تھما تھا. وقت 12 بجے کے بعد کا تھا. کمرہ مکمل خالی ہو چکا تھا. بیڈ پر ڈھیروں پھولوں کے بیچوں بیچ بیٹھی وہ کمسن لڑکی کچھ الگ محسوس کر رہی تھی. ایک نروسنیس، تھوڑی ہیزیٹیشن اور ڈھیر ساری حیا. کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتا شخص کافی تھکن زدہ معلوم ہو رہا تھا. وہ خوبصورت سا چہرہ قدرے ماند پڑ گیا تھا. السلام علیکم. ابرار نے تحمل سے سلام کیا اور شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی. وعلیکم السلام. اسے مدھم آواز میں جواب دیا. ارے تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ اتنا بھاری ڈریس پہن کر آخر بیٹھی کیسے ہو؟ اتنی جان تو ہے نہیں تم میں. وہ بڑبڑاتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا. انایا نے ایک دم چہرے کے سامنے سے سرخ جالی دار دوپٹہ ہٹایا. جان تو بہت ہے مجھ میں. تمہاری غلط فہمیاں بڑی اچھی طرح سے دور کر سکتی ہوں. وہ دو بدو بولی. اوہ ہیلو. یہ زبان درازی اب نہیں چلے گی. لیٹسٹ چڑیل. اب جب اس کمرے میں داخل ہو تو اپنی دیواریں چین جتنی زبان جو ہے نا وہ باہر ہی چھوڑ کر آیا کرنا. وہ دھڑام سے بیڈ پر آ کر گرا. انایا نے لب بھینچے. ہاں کیوں نہیں. تم اپنا یہ پتیلے جیسا منہ بدل کرنا پلاسٹک سرجری کروا لو تو میں خوشی خوشی اپنی زبان پر انا للہ پڑھ لوں گی. ابرار نے تیکھی نگاہ اس کی جانب دوڑائی. وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی. عمر اور رنگت کے لحاظ سے اس پر ہار سنگھار قدرے جچ رہا تھا. اس کے خودخوال نرم اور کم سن سے تھے جن پر مہارت سے کیا گیا میک اپ خود بیٹھ رہا تھا. سرخ جوڑے میں بھاری جیولری پہنے وہ اسے چند پر اپنی بولتی بند کر رکھ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی. ابرار نے چند ثانیوں تک اسے بغور دیکھا. کچھ پل بعد ہی وہ اٹھ بیٹھا. میری ایک بات کان کھول کر سن لو. جتنی تمیز اور تہذیب فراہم کرو گی بدلے میں اتنی ہی پاؤ گی. اگر بدتمیزی سے بات کرو گی تو بھی لحاظ نہیں کروں گا. میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں. اس نے اعصاب سے درست کرتے سرد لہجے میں کہا. اور چل آیا بڑا لحاظ کرنے والا. پہلے تو اٹھو یہاں سے اور وہاں صوفے پر جا کر بیٹھو. یہاں میں سوؤں گی. وہ تحمل سے بولی تو ابرار نے لب بھینچے. کیا مطلب تم یہاں سو گی اور میں صوفے پر؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا. ہاں بالکل یہی کہا میں نے. عقل کے ساتھ ساتھ کان بھی فارغ ہو رہے ہیں کہ تمہارے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. لوگوں کی زبان 10 گز کی ہوتی ہے مگر تمہاری تو لگتا ہے سدرات المنتہا تک رسائی رکھتی ہے. اور دوسری بات یہ میرا کمرہ ہے. مطلب میرا. اس نے لفظوں پر زور دیتے کہا. یہاں وہ ہوگا جو میں یعنی تمہارا شوہر چاہے گا. چلو اٹھو اور اپنا ڈائن جیسا چہرہ صاف کرو. انسانوں والی حالت میں آؤ اور اس کے بعد یہ بستر اٹھانا اور 6 بچوں کی طرح صوفے کا رخ کرنا. انڈرسٹوڈ. اپنی بات مکمل کرتا وہ 2 قدم چلا ہی کہ اسے اپنے بازو پر گرفت محسوس ہوئی. صوفے پر تم سو گی. اس نے غصے سے کہا. نہیں تم سو گی. وہ مزے سے بولا. انایا کی پیشانی شکنوں سے بھر چکی تھی. مامو جان ممانی. وہ زور سے چلائی تو ابرار نے بجلی کی سی تیزی سے اسے دیکھا. اس پاگل کے ساتھ نہیں رہنا مجھے. یہاں سے لے جائے مجھے. مامو جان. وہ بلند آواز میں بول رہی تھی. ابرار نے تیزی سے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز دبائی. پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ چلا کیوں رہی ہو؟ چھوڑو مجھے. اس کے ہاتھ کے نیچے سے وہ بمشکل آواز نکال پا رہی تھی. پاگل بے عقل لڑکی ہوش اور عقل سے کام لو. انایا نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا. اتنے میں ابرار کے کمرے کا دروازہ کھٹکا. دونوں نے تیزی سے دروازے کی جانب دیکھا. ابرار. انایا بیٹا کیا ہوا؟ حیدر صاحب کی آواز گونجی تو ابرار نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا. ماموں. وہ بولی ہی کہ ابرار نے پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. خاموش ہو جاؤ. کتنا گلا پھاڑتی ہو تم بے وقوف لڑکی. وہ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا رہی تھی. دروازے پر پھر سے دستک ہوئی. ماموں. وہ بمشکل بولی. اچھا تم سو جانا یہاں میری ماں. اب چپ ہو جاؤ خدا کے لیے. ابرار نے اسے بمشکل خاموش رہنے کو کہا. دروازے کی طرف بڑھا. ابرار نے ہلکا سا دروازہ کھولا. کیا ہوا بیٹا؟ تم لوگ اتنی بلند آواز میں کیوں چلا رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ ابرار کھسیانہ سا مسکرایا. جی ابا جان. بس ایسے ہی. وہ آپ کو تو پتہ ہے وہ کتنا اونچا بولتی ہے. کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے. اس نے بات گڈ مڈ کی. ابرار. حیدر صاحب نے آنکھیں دکھاتے کہا. ابا قسم سے میں نے کچھ نہیں کہا. یقین کریں. وہ بے بسی سے بولا. حیدر صاحب نے اس کے کندھے پر تھپکی دی. خیال رکھو اور تہذیب سے پیش آؤ. بالکل اسی طرح جیسے ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے. وہ اسے تائید کر رہے تھے اور ابرار نے بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلایا.
حیدر صاحب نے ایک آخری بار اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر چل دیے۔ سکھ کا سانس لیتا وہ دروازہ بند کرتا واپس مڑا۔ وہ مزے سے دونوں بازو آپس میں باندھے کھڑی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ ابرار کا دل چاہے فٹاک سے رکھ کر اس کے کان کے نیچے جڑ دے، مگر بات یہاں مردانگی پر آ رکتی تھی، اور ابرار حیدر عالم ٹھہرا خالص مرد، عورتوں پر تشدد اس کی مردانگی پر زیادہ دھبا کہلاتا تھا، لہٰذا وہ ضبط پر ہی اتفاق کر گیا تھا۔ تمہاری سروس تو درست طریقے سے کروں گا، ذرا صبر رکھو لڑکی۔ اسے مسکراتے دیکھ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اتنے میں پلٹ کر ڈریسنگ کے سامنے جا رکی۔ ابرار نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھڑم سے بیڈ پر لیٹتا کمفرٹر اوپر تک تان دیا۔ کدھر سیٹ ہو رہے ہو تم یہاں نہیں سو گے، یہاں میں سوں گی، اس نے غصے سے کہا۔ دماغ مت چاٹو میرا، پہلے ہی سر پھٹ رہا ہے درد سے، سونا ہے تو اس طرف والی سائڈ پر سو جاؤ چپ کر کے، ورنہ جہاں چاہے جاؤ۔ اس نے ایک ہاتھ کمفرٹر سے نکال ہلایا۔ عنایت نے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف کرتے خود کو روکا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں اللہ! وہ اپنے ہی سر میں چپت رسید کر گئی۔ جیولری بتاتے ہوئے مسلسل آئینہ میں سے اسے غسیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو مست ہو کر شاید سو بھی گیا تھا۔ اچھا استقبال ہے پہلی بار سسرال میں۔ ایک تو شوہر سڑے ہوئے آلو جیسا اور دوسرا منہ بھی دکھائی بھی نہیں دی، کنجوس کہیں کا۔ وہ مصنوعی سا روتے ہوئے بڑبڑائی۔ تھی تو وہ بھی کمسن سی لڑکی۔ اس عمر میں لڑکیاں ہزاروں خواہشیں بنتی ہیں، نہ جانے کیا کیا خواب ہوتے ہیں۔ توقعات کی لڑیاں پر رو کر اگر اس عمر میں کوئی شادی کے بندھن میں بن جائے تو وہ اپنی ذات پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ ظاہر ہے عمر کا یہ حصہ تو ہوتا ہی خواب رسیدہ ہے، اور اگر توقعات کے برعکس ماحول میسر ہو تو ان نازک اور نرم خوابوں کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی منظر کے دوسری جانب وہ خوبصورت اور تھوڑا شوخ جوڑا مکمل ہوا تو ان کی شخصیت سمیت سوچ کے دائرے بھی یکلختی تبدیل ہوئے۔ کمرے کا تھیم گہرے سرخ اور گولڈن رنگ کا تھا، چاروں اطراف اٹھتی گلابوں کی بھینی بھینی مہک وہاں بسنے والے نفوس سمیت ان کی روح تک کو مہکا گئی تھی۔ کمرے کی بالکنی کے قریب کھڑی وہ مسلسل اپنے مقابل کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہار سکار سے لندی ہوئی وہ خوبصورت چنچل سی لڑکی آج مکمل ہوئی تھی۔ وہ درگزر کرنے میں بڑا جگرا رکھتی تھی، جو وہ ثابت کر بھی چکی تھی۔ اس کے برعکس باسط کچھ خاموش سا تھا، خاموش نہیں، سنجیدہ۔ وہ اس کی اور دیکھنے سے کترا رہا تھا، یوں جیسے نگاہیں ملائی تو کچھ ایسا جھماکا ہوگا جو باسط عزیز کے لیے باعث شرمندگی ٹھہرے گا۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہی تھی، خاموش سا، گمسم سا، نیم موجود سا۔ وہ پرکشش لگ رہا تھا، قد قامت دراز، رنگت قدرے کھلی ہوئی، بال جل کی بدولت ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ سفید کرتا شلوار پر سرخ شیروانی اس پر خوب جچ رہی تھی۔ عفیفہ نے قدم بڑھایا اور قریب آتے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باسط نے ایک محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو باسط؟ کچھ بولو گے نہیں؟ وہ نگاہیں جھکا گیا۔ عفیفہ نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا آج سے ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات نہیں ہوئی؟ اس کے سوال پر باسط نے لمبا سانس بھرا اور اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ہوئی۔ تو کیا یہ نئی زندگی تم یہ اداس ہو کر ڈیگریڈ ہو کر شروع کرو گے؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ کچھ پل وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کے ضبط پر حیران رہ جاتا تھا، اور اسی پل اسے اپنی ذات پر رشک آتا تھا۔ وہ کیا تھا اور وہ اسے کیا بنا گئی تھی؟ باسط نے بے اختیاری اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ عفیفہ نے مسکرا کر ایک گہری سانس خارج کی اور اس کے گرد بازو حمال کیے۔ کچھ پل بعد ہی اسے اپنا کندھا دھیرے دھیرے نم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ باسط! اس نے دھیرے سے پکارا تو وہ بھاری سی اس کی فضا کے سپرد ہوئی۔ آئی ایم سوری فیفی، وہ بمشکل بولا۔ عفیفہ نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ آنسوں سے اس کی آنکھیں تر تھیں، رخسار قدرے سرخ پڑ چکے تھے۔ آئی لو یو باسط، آئی ریئلی لو یو، اور تمہارے لیے یہ سب درگزر کر سکتی ہوں، چاہے وہ میری عزت نفس کے لیے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر آخر میں تم میرے ہو جاؤ، تم بدل جاؤ، تو ایک کیا میں یہ ہزاروں دفعہ دہرا سکتی ہوں۔ باسط کی سسکی بلند ہوئی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیکا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی پیشانی پر ایک گہرا لمس چھوڑتا ہوا مدھم لہجے میں بولا۔ عفیفہ نے مسکرا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم یقیناً میری منہ دکھائی لانا بھولے نہیں ہوگے۔ وہ ٹاپک چینج کرتی فٹ سے بولی تو وہ روتا ہوا مسکرا دیا۔ مجھے یاد ہے، اور اب سب یاد رہے گا۔ عفیفہ کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ باسط نے ایک ہاتھ سے اپنی جیب ٹٹولی اور پھر دوسری جیب، مگر دونوں خالی تھی۔ باسط کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے جلدی سے دونوں جیبیں دوبارہ چیک کی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے عفیفہ نے بلند کہا لگایا۔ تم پھر بھول گئے ہو نا؟ وہ قدرے اونچا بولی۔ ارے نہیں یار، قسم سے میں لایا تھا اور یہیں رکھا تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوتا مسلسل اپنے کرتوں کی جیبیں بار بار دیکھ رہا تھا اور مسلسل ہنس رہی تھی۔
وہ قدرے بوکھلا سا گیا. اسے یوں دیکھ عفیفہ نے دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھ کیا. سرخ رنگ کی مختصر سی ڈبیا اس کی ہتھیلی پر جگمگا رہی تھی. باسط نے یکدم سے اسے دیکھا اور گہرا سانس بھرتا ہنس دیا. عفیفہ اس سے بلند آواز میں ہنسی. بس چند پل اور اس کی بلند ہوتی ہنسی مقابل شخص کے مضبوط گرفت میں مقید ہو چکی تھی، اور وہ کارروائی اتنی ہڑبڑی میں ہوئی تھی کہ اسے سمجھنے کا موقع تک نہ ملا تھا. ہتھیلی پر پڑی ڈبیا پھسل کر زمین پر جا گری تھی. سانسیں دھیرے دھیرے رکتی جا رہی تھیں. دھڑکنوں کی ترتیب حد سے بڑھ چکی تھی. باسط نے گہری سانس لی تو عفیفہ کی رکی سانسیں بحال ہوئیں. رخسار سرخ بھبوکے کی مانند ہو چکے تھے. ایک پل کو وہ رکتی، اگلے ہی پل اس کے سینے میں جا چھپی تھی. باسط کی ہنسی گہری ہوئی اور وہ ہر لمحہ بڑھتی گئی. وہ مختصر سا کمرہ ڈھیروں ہی رنگ، ہزاروں امیدیں اور ایک نئی شروعات کا علم بردار تھا. کچھ خواب، کچھ خواہشات، کچھ پاگل پن، اور گزرتا ہر لمحہ محبت کی حدت اور پرنوریت سے لپٹ رہا تھا. زندگی خوبصورت تھی، وقت پرجوش تھا، اور عالم ولا کی فضا ایک بار پھر مہک اٹھی تھی. ولیمے کی رسم کافی سادگی سے ادا کی گئی تھی. عالم ولا کی بیک سائڈ آج اس کی تقریب سے لت پت تھی. بوجھل وجود سمیت وہ تقریب میں شامل تو تھی، مگر بظاہر اندر سے وہ کہیں اور ہی موجود تھی. اس کی مسلسل بے دھیانی مسق کو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر گئی تھی. اپنے کچھ جاننے والوں کے ہمراہ وہ ٹیبل کے گرد بیٹھی ہلکی پھلکی گفت و شنید میں مصروف تھی. اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوتا وہ شخص اس کا بھٹکا ہوا دھیان بحال کر رہا تھا. اس کے مقابل اس وقت انشرا، مریم پھپھو اور انتصال موجود تھی. نیم کھلی آنکھوں سمیت وہ مقابل چہروں کو دیکھ رہی تھی. چہرہ تھکن سے بھرپور، اعصاب غیر حاضر. وہ خاموش بیٹھی تھی. اسے اپنے ہاتھ پر ہلکی سی گرفت محسوس ہوئی تو اس کے اوجھل اعصاب کچھ بحال ہوئے. لالا نے ہلکی سی نگاہیں گھما کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا. وہ اسے متفکر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. آر یو آل رائٹ؟ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ اس نے قدرے فکر سے پوچھا. زالے نے نفی میں گردن ہلا دی. ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر درد ہے. بہانہ کسا گیا. وہ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا، مگر وہ کچھ دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات سر درد سے مشابہت تو نہیں رکھتے تھے. تقریباً شام کے 6 بجے کے بعد ختم ہوئی تھی. عالم ولا کے حال میں گھر کا ہر ایک فرد عیسیٰ سمیت موجود تھا. نئے جوڑے ایک طرف اور باقی افراد ایک طرف بیٹھے بھرپور محفل سجا چکے تھے، مگر زالے کو ان کی آوازیں مدھم اور نامعلوم سی سنائی دے رہی تھیں. وہ مصب کی عقب میں بیٹھی تھی اور اس کے دائیں جانب رخسار. اس کی نیم کھلی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی جا رہی تھی. آخر کو سامنے کا منظر سیاہ ہوا اور لالا کے حواس اوجھل ہو چکے تھے. وہ دھیرے سے ساتھ بیٹھے شخص کے کندھے سے آ لگی اور وہ مضبوط ہاتھ اسے مضبوطی سے تھام کر سہارا دے چکے تھے. سب بول رہے تھے، کوئی مذاقن تو کوئی نصیحتن. مصب کا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر تھا تو دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا. میں مسلسل اسی کی طرف متوجہ تھا. مصب، بیٹا میرے خیال سے لالا تھک گئی ہے، اسے گھر لے جاؤ، ٹھیک سے ریسٹ کرے گی وہاں. آفاق بیگم نے تائید کی تو مصب نے اس بات میں سر ہلایا. جی مامی، آپ لوگ انجوائے کریں اور اجازت دیں. اس نے ایک نظر رخسار کی جانب دیکھا. بیٹا ماما کا بیگ اور موبائل اٹھا لیں اور چلیں گھر چلتے ہیں. اوکے ڈیڈ. وہ اٹھی اور زالے کا بیگ اور موبائل تھاما. مصب نے اسے درست کرتے باہوں میں بھرا اور معذرت کرتا چل پڑا. زالے کی آنکھیں نیم کھلی تھیں. اسے بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس پرسکون سی آغوش میں محفوظ ہے. اسے مقابل وجود سے اٹھتی وہ دلفریب سی مہک مسلسل محسوس ہو رہی تھی. مصب نے اسے بیڈ پر لٹایا، جوتے اتارے، کمفرٹر اس پر درست کرتے اس نے رخسار کی جانب دیکھا. وہ لالا کی چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی. اس نے مصب کا ہاتھ تھاما تو اس نے جھک کر اسے گود میں لیا اور اس کے کمرے کی جانب چل دیا. رخسار ڈھیروں ہی اس سے باتیں کر رہی تھی، کبھی تقریب کے بارے میں تو کبھی انایا کی، کبھی اپنی اسکول کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. مصب اس کی ہر بات کا فرصت سے جواب دیتا، کبھی اس کے بال سہلاتا. ڈیڈی، مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے، رخسار نے اس کے مقابل بیٹھتے کہا. جی ضرور کریں بیٹا، کیا بات شیئر کرنی ہے؟ رخسار نے نچلا لب کاٹتے ایک محتاط سی نگاہ دروازے کی جانب دوڑائی، جیسے وہ دیکھ رہی ہے کہ وہاں زالے تو نہیں ہے. مام ٹھیک نہیں ہے ڈیڈی، انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس نے فکر سے کہا. مصب نے آئی برو چکھائے. کیا مطلب؟ کیا ہوا انہیں؟ وہ سیدھا ہوا. آپ کو پتہ ہے، وہ بہت زیادہ تھک جاتی، اتنا زیادہ کہ کبھی کبھی کھڑی کھڑی ہی گر جاتی ہیں. اور ایک دن وہ کچن میں گر گئی تھی، میں نے انہیں بہت اٹھانے کی کوشش بھی کی. وہ سو نہیں رہی تھی مگر اٹھ بھی نہیں رہی تھی. کافی دیر بعد جب وہ اٹھیں تو انہوں نے کہا کہ رخسار خاموش ہوئی. مصب اسے بغور دیکھ رہا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ رخسار نے لب کاٹے. انہوں نے کہا
کہ ڈیڈ کو نہیں بتانا، اس نے قدرے ہچکچا کر کہا۔ مگر مجھے لگا آپ کو بتا دینا چاہیے، وہ معصومیت سے بولی۔ مصب کی نگاہیں مسلسل گڑبڑا رہی تھیں، دماغ ڈھیروں الجھنوں سے بھر چکا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ کھسر کر اس کے قریب ہوئی۔ مصب نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ آپ فکر مت کرو بیٹا، ڈیڈی ہے نا، ماما کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، مصب نے نرمی سے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن تو رہا تھا مگر اعصاب کہیں اور ہی گم تھے۔ رخسار کی آواز بند ہوئی تو مصب نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ سو گئی تھی۔ اسے اپنی آغوش سے نکال کر اس پر بستر درست کرتے وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مسلسل الجھ رہا تھا۔ سالے نے ذرا سی گردن گھما کر اسے اندر آتے دیکھا۔ تم کہاں تھے؟ وہ بڑبڑائی۔ مصب نے دور پر اپنی جگہ رک کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ قدرے ماند پڑ چکا تھا، آنکھیں ہلکی سی کھلی تھیں اور آواز بوجھل سی۔ یہی تھا، رخسار کے پاس۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا اور چہرے کا رخ بدل گئی۔ مصب نے جوتے اتار کر اپنی جگہ پر رکھے اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ پانی پیو گی؟ اس کے پوچھنے پر لالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مصب نے پانی سے آدھا گلاس بھرا، گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بمشکل اٹھی اور گلاس اس سے لیتی لبوں سے لگائی۔ مصب نے رخ موڑا اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ زالے، کیا یہ میڈیسن تمہاری ہے؟ اس کے سوال پر زالے نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید اور سرخ رنگ کی ڈبیا تھی۔ زالے کی نگاہیں چند پل اس ڈبیا پر اٹکی رہیں۔ مصب اس کے چہرے کی جانب بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ زالے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ مصب نے آئی برو جھکائے۔ واقعی یہ تمہاری نہیں؟ زالے نے ایک محتاط سی نگاہ اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں، یہ میری نہیں ہے۔ وہ چہرے کا رخ بدل گئی مگر مقابل شخص اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے مگر وہ اسے جھٹلا نہ سکا، چاہ کر بھی اس کی بات کی نفی نہ کر سکا۔ پھر کس کی ہے اور یہاں کیوں موجود ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، مدھم سے لہجے میں کہتی وہ واپسی سے اس کی جانب کروٹ لیے لیٹ گئی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس کی ہتھیلی پر پڑی ڈبیا سے ایک گہری کشمکش میں مبتلا کر گئی تھی۔ مصب نے سر جھٹکتے وہ دوا واپس دراز میں رکھی اور آہستگی سے اس کی پشت پر آ لیٹا۔ اس نے آہستہ سے پیشانی زالے کے کندھے پر ٹیک دی۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ دونوں طرف خاموشی پر اتفاق تھا۔ ایک خاموشی بے بسی سے بھرپور تھی اور دوسری طرف وہ خاموش رہ کے اسے وضاحتوں سے آزاد کر رہا تھا۔ مگر وہ کافی کچھ سمجھ چکا تھا، کافی کچھ محسوس کر چکا تھا جس کا حل کرنا اب لازم و ملزوم تھا۔ وہ اسے غلط نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی کہی بات غلط ثابت کر سکتا تھا، چاہے وہ اس سے جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہی ہو۔ اگر وہ جھوٹ اس کی زالے کہتی تو وہ جھوٹ بھی مصب اعظم کے لیے سچ ہی ٹھہرتا اور وہ اسی سچ پر اتفاق کرتا۔ لالا، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ اس کے جواب پر مصب نے اس کے سر کی پشت پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آواز انتہائی مدھم تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا مگر جواب نہیں دیا گیا تھا۔ مصب نے اسے بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ زالے کی آنکھیں بند تھیں یا شاید وہ اس کی جانب دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ مصب نے اس کے گرد بازو حمال کرتے اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیک دیا۔ میں ہمیشہ ہوں یہاں تمہارے لیے۔ تمہیں کبھی لگے کہ کچھ ایسا ہے جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتی، جو کہنے سے، بیان کرنے سے تمہیں تکلیف ہو، وہ تم اپنے سابی سے کہہ سکتی ہو۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو بات تمہیں تکلیف دیتی ہے میں اس بات کو تمہارے لیے راحت بنا دوں گا۔ اس کی سرگوشی زالے کا چہرہ مکمل ڈھانپے ہوئے تھی۔ بند آنکھوں میں اترتی نمی پلکوں کی حد تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ وہ مسلسل خاموش تھی۔ ایک بار کہہ دو زالے، وہ کیا بات ہے جو تکلیف دیتی ہے تمہیں؟ بس ایک بار کہہ دو۔ تم کبھی پچھتاؤ گی نہیں، آئی سویئر۔ اس کی بات کا اختتام زالے کی پیشانی پر ایک پرسکون سے لمس نے کیا تھا۔ زالے نے آہستگی سے اس کی گرد بازو پھیلایا اور ذرا سا نیچے کی جانب کھسر کے اس کے کشادہ سینے پر رخسار ٹیک دیا۔ بس تم میرے پاس رہنا، میری تکلیف، ہر تکلیف بے معنی ہوگی۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، مجھ میں سب کچھ برداشت کرنے کی ہمت ہوگی۔ میں کبھی تھکوں گی نہیں، کبھی ہار نہیں مانوں گی، اگر بس تم میرے ساتھ ہوگے۔ اس کے الفاظ قدر نرم اور مدھم تھے۔ مصب نے ایک خوبصورت سا بوسہ اس کے بالوں کے سپرد کیا۔ میرے ساتھ رہنا ہمیشہ، پھر سب ٹھیک رہے گا، سب کچھ۔ وہ دھیرے دھیرے سرگوشی کر رہی تھی۔ مصب نے سرہ جھکا کر اس کے کان کے قریب کیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس نے قدرے مان سے پوچھا تھا، یوں جیسے جواب تو جانتا ہو مگر تصدیق چاہتا تھا۔
साले खामोश हुई। धड़कनें बढ़ गई थी। उसकी आंखों से फिसलती नमी उसकी कुशादा सीने की हदूद में जज्ब हो रही थी। करती हो ना? सवाल फिर उभरा। कुछ देर वो खामोश रहा। साले ने नम आंखें आहिस्तगी से खोली और चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। वो उसे ही देख रहा था। ना कहूँ तो? उसके सवाल पर मसब के लबों का एक मध्यम सी मुस्कान ने अहाता किया। तो मैं जन्नत में इंतज़ार कर लूँगा। उसने सरगोशी की। वो किस लिए? मुझसे मुसलसल देख रही थी। वहाँ तुम यकीनन मुझसे मोहब्बत कर लोगी। उसने मुस्कुरा कर कहा। और तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम कर ही लोगी। अगर ना करूँ तो? मसब ने मुस्कुराकर उसकी दाईं आंख पर लब रखी। वहाँ रब हमारे करीब होगा ना? साले ने इस बात में सर हिलाया। तो मैं सीधा उसके सामने जा गिरूँगा। उससे तुम्हारी मोहब्बत मांगूँगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल देगा। कुछ पल वो उसे खामोशी से तकती रही। मुकाबिल चेहरे पर मान था। वो धीरे से मुस्कुराई और उसकी वो मुस्कुराहट देखकर मुकाबिल शख्स को अपने कहे लफ्ज़ों का सबूत मिल चुका था। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मसब ने आंखें सकेड़ी। तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी है। और वो कौन सा? वो फिर कभी बताऊंगा। साले ने सवालन उससे देखा। अभी क्यों नहीं? अभी तुम इसी जवाब पर ज़रा गौर व फिक्र कर लो। शायद मुझे दूसरे वाला जवाब देने की ज़रूरत ही ना पड़े। लाला ने दब दबाए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? ये सवाल नहीं पूछूंगी। तुम्हें कब लगा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो चुकी है? कुछ पल बाद साले ने सवाल किया। मसब ने धीरे से आंखें मूंद ली और एक लंबी सांस भरी। आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा दिया। वो उसे ही देख रही थी। कब लगा था? मसब ने आंखें खोलते उसे देखा। वो दिन खूबसूरत था मेरे लिए, मेरी गुज़िश्ता तमाम ज़िंदगी पर। वो एक दिन भारी था। तो वो बेढंगा सा गिटार बजा रही थी और मुस्कुराते हुए तुम्हारी आंखें और नोज़पिन चमक रही थी। वो लम्हे मेरे लिए अजीब मगर दिलचस्प थे। तब महसूस हुआ कि शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसके जवाब पर वो कुछ पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई और फिर धीरे से हंस दी। वो भी हल्का सा हंस पड़ा था। ज़ाले ने हंसते हुए उसके रुखसार के गिर्द हाथ जमाया और एक नामालूम सा बूसा उसकी दाढ़ी के स्पुर्द किया। मसब की हंसी थमी थी। आंखों में एक चमक उभरी थी। धड़कनें बढ़ीं और वजूद में गर्दिश करते खून के बहाव में होता इजाफा उसकी पेशानी और गर्दन की रगें सख्त कर गया था। न जाने क्या था उस एक नामालूम से लम्स में कि वो बस चंद लम्हों में खुद पर इख्तियार खो देता था। उसका चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। साले की मदम सी हंसी मुसलसल उसकी समातों को मसरूर कर रही थी। उसे जवाब समझूं या शर्मिंदा करने की कोई नई तरकीब? उसने हंसते हुए कहा। वह हनूस किसी सख्ते की हालत में उसे ही देखे जा रहा था। ज़ाले का हाथ अभी तक उसके रुखसार के गिर्द था। काफ़ी अच्छी तरह इज्जत अफजाई करना जानते हो, उसने शरारत से कहा। अपने जवाब पर वो मुस्कुराई। बस चंद लम्हे। मसब ने ज़रा सा झुककर इंतहाई नरमी से गुलाबी रंग से सजी दिल फरीब सी पंखड़ियों को लबों से छुआ था। ज़ाले की आंखों समेत इसका वजूद एकदम ही सिमटा। वह सहम कर रह गई थी। वो इस पर झुका था और ज़ाले को अपने रुखसार समेत गर्दन के गोशे नम होते महसूस हुए थे। उसे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। हिद्दत भरे कमरे में उठती सरगोशियाँ धीरे धीरे एक शोर सा बर्पा करती जा रही थी। इर्द गिर्द बढ़ता दर्जा हरारत हद से बढ़ चुका था। You are the first and the last edge of my approach. Your touch, your voice, your presence heals me deeply. My soul is empty without you. I can't even breathe without you. I'm so in love with you, Lala. I swear, I really do. चंद पर वो जानलेवा कार्रवाई थाम कर उभरती भारी और हिद्दतनाक सरगोशी ज़ाले की रूह तक दहका गई। वो आलम, वो तर्ज़ बयां इस कदर शदीद था कि लाला को ज़िंदगी में पहली बार हया और शर्माहट भरी खूबसूरती रूह से महसूस हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई आरज़ सुर्ख गुलाल की मानंद रंग गई थी। उसका बेनूर और मान चेहरा बस चंद लम्हों में चमक उठा था। वजूद की गैर मौजूदगी और ओझल असाब असर नोबेदार हुए थे। वो पागल सी लड़की न जाने क्यों अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और इसकी से आंखों से फिसलता हर आंसू सरासर मुकाबिल शख्स के सर्द लबों के स्पुर्द होता जा रहा था। वह सबकी तंग होती गिरफ्त में वो किसी मोम की गुड़िया की ताम मानंद मचल उठी थी। वो गिरफ्त तंग मगर पुरसकून थी।
اس قدر کہ گزرتا ہر لمحہ وہ اپنے ادمرے سے وجود میں جان بھرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ زندگی جی رہی تھی، اور زندگی جینا اتنا خوبصورت اور خوابزدہ بھی ہوتا ہے، یہ اس نے اپنی تمام تر عمر کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ محبت نام کے اس سخت جذبے سے وہ کوسوں دوری پر ہی اتفاق کرتی تھی۔ ہاں، وہ تکلیف دہ بھی تھی، مگر اس محبت کے بغیر زیادہ متوازن کے لیے زندہ رہنا اب ممکن نہ تھا، اور وہ یہ دل سے مانتی تھی۔ حویلیاں ٹرین اسٹیشن۔ عفیفہ اور باسط پچھلے ہفتے ہی نیلم پھپھر اور عزیز صاحب کے ہمراہ واپس مونٹ مارٹری سدھار گئے تھے، جبکہ آفاق بیگم اور عظیم صاحب کا پیرس سے تعلق کے اختتام کو آ پہنچا تھا۔ زالے کا درس کا اور وہاں سے گھر تک کا سفر اب کافی تھکن زدہ ہو چکا تھا۔ کچھ نئی بچیوں کے داخلے کی خاطر وہ مصحف کے ہمراہ درسگاہ کے حال میں موجود تھی۔ اس مختصر سے تعلیمی سینٹر میں بچیوں کی تعداد اب تقریباً 400 سے زائد سے اوپر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے معلومات لیتی اور مصحف ان تمام ڈیٹیلز کو محفوظ کرتا۔ دونوں اپنے کام میں مصروف تھے جب ہی اچانک درسگاہ کا دروازہ کھلا۔ گارڈ کے ہمراہ اندر آتے افراد پر زالے کی نگاہ بادشاہ سی پڑی۔ اس نے ذرا سا جھک کر بغور اندر آتے افراد کو دیکھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ مصحف نے رجسٹر ایک طرف رکھا اور وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مصحف نے اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون کے ہمرے ایک کافی عمر رسیدہ عورت تھی، ہاتھ میں لاٹھی اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ ساتھ والی عورت نے ان کا بازو تھام رکھا تھا، اور مصحف اس عورت کو دیکھتے پہلی فرصت میں ہی پہچان گیا تھا۔ وہ سیدہ مائدہ تھی۔ سالے نے ہاتھ میں پکڑا پین ٹیبل پر رکھا اور بے اختیار ہی ان کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، مائدہ خالہ نے بلند آواز میں کہا تو زالے کی آنکھیں تر ہوئیں۔ اس کے قدم تیز ہوئے اور وہ بے ساختہ ہی مائدہ کے گلے جا لگی تھی۔ وعلیکم السلام خالہ، مائدہ نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر تھپکی دی۔ سالے نے سالے خانم کی طرف جھک کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے لالا کی پیشانی چومی۔ انہیں یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ آبدیدہ سی ہوئی تھی۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا شخص انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ بہت ذکر سنا تھا تمہاری درسگاہ کا، اماں نے تو ایک پل کا بھی وسعت نہیں دیا اور کہا کہ بس لے چلو زالی بیٹی کے پاس۔ معاف کرنا بیٹا، ہم تمہیں اطلاع نہیں کر سکے، مائدہ خالہ نے معذرتاً کہا تو زالے نے لمبا سانس بھرا۔ یہ آپ لوگوں کا بھی گھر ہے خالہ، معذرت کر کے شرمندہ نہ کریں، آئیں، خوش آمدید، اس نے قدر جوش سے کہا تھا۔ السلام علیکم، مصحف نے زالے کے برابر رکتے سلام کیا۔ مائدہ نے اسے پہچان لیا تھا جبکہ سالے خانم مصحف کی جانب سوالن تک رہی تھی۔ اے کون ہے میرے بچی؟ سالے اماں نے زالے سے پوچھا۔ اے میرا سائیں اماں، اس نے سالے اماں کی جانب جھک کر طمانیت سے کہا تھا۔ مصحف نے بغور لالا کی جانب دیکھا اور انجانے میں ہی مسکرا دیا۔ ماشاء اللہ، جیندہ ہو، واسطہ رہے میرا بچہ۔ اماں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو مصحف نے جھک کر سر اس کے نزدیک کیا۔ سالے نے مصحف کے سر پر بوسہ دیتے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ رب جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ اماں کی دعا پر مصحف نے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ آپ لوگ آئے نا، سالے نے انہیں اپنے آفس میں بٹھایا۔ اس نے سالے اماں سے انہیں بنا بتائے وہاں سے آنے پر معذرت کی تھی۔ مائدہ خالہ کے مطابق وہ اسلام آباد اپنے بیٹے جبران کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھیں، اور اس کے زالے کی درسگاہ کے متعلق بتانے پر وہ یہاں چلی آئیں۔ زالے انہیں یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ مائدہ اور سالہ اماں کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہیں۔ سالے نے انہیں گھر آنے کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے اگلی بار آنے اور واپس جانے کی جلدی پر معذرت کر لی تھی۔ شام کے تقریباً 5 بجے کے بعد جبران کے ہمراہ وہ دونوں رخصت ہوئی تھیں۔ آفس کی راکنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی مسلسل سوچوں کی گتھی میں الجھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنے سر پر ہلکی سی ضرب محسوس ہوئی۔ سالہ کے اعصاب ایک پل میں بحال ہوئے۔ مصحف نے اس کے سامنے میز پر بیٹھتے اسے بغور دیکھا۔ وہ خوش بھی تھی اور آبدیدہ بھی، چہرے پر ہلکی سی رونق ابھری تھی، آنکھیں چمک سے بھرپور تھیں۔ گھر چلیں جناب، سالے نے نام میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ مصحف نے آئی بروز کیڑے۔ امتسال کے ہاں جانا ہے، اس نے کہا تھا جب فارغ ہوں تو اس کے پاس چکر لگاؤں، شاید کوئی کام ہے۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر ذرا سا جھک کر اس کے چہرے کے مقابل ہوا۔ آج رہنے دو، کل چلی جانا، کل ویسے بھی چھٹی ہے، تم کافی تھک گئی ہو اس وقت، بس گھر چلتے۔ سالے نے پھر نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں نا، جانا ہے اور وہ بھی آج ہی، شاید اسے کچھ ضروری کام ہو۔ ضروری کام کل بھی ہو جائے گا سالے، طبیعت سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ مصحف نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اپنے سائیں کی بات نہیں مانو گی؟ اس نے قدرے مان سے پوچھا۔ سالے نے چند پر اسے بغور دیکھا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص کے چہرے پر،
وہ اسے چاہ کر بھی منع نہیں کر پاتی تھی، یا شاید وہ اپنے شوہر کا مان رکھتی تھی ایک مشرقی بیوی ہونے کے ناطے۔ ایک شرط پر۔ کچھ پل بعد اس نے گہری سانس بھرتے کہا۔ مصعب نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حکم بادشاہ۔ سالہ نے اس کی ہاتھ کی پشت پر دھیرے سے انگلی کی نوک رب کی۔ ہم کچھ دیر ٹرین اسٹیشن چلیں؟ کس لیے؟ بس یوں ہی، میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا اسے اسٹیشن جانا بہت پسند ہے۔ مصعب نے اس کی ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ چلو چلتے ہیں، جہاں تم کہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو زالے مسکرائے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ آج جمعہ تھا۔ رخسار معمول کے مطابق ہانیہ کے ہمراہ جا چکی تھی۔ کہاں چلے؟ پنڈی اسٹیشن؟ مصعب نے سیٹ بیلٹ لگاتے پوچھا۔ نہیں، یہاں پاس میں ہی ایک اسٹیشن ہے، حویلیاں، وہاں چلتے ہیں۔ وہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ مصعب نے کچھ سوچتے اس کی جانب دیکھا۔ حویلیاں ٹرین اسٹیشن؟ میرے خیال سے وہ پاکستان کے نارتھ ایریاز کا آخری اسٹیشن کہلاتا ہے نا؟ میں نے کافی سنا تھا اس جگہ کے بارے میں۔ اس کے سوال پر زالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ حویلیاں ٹرین اسٹیشن کو آخری اسٹیشن کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ ہزارہ ایکسپریس کا شیڈول یہیں سے ہی پراپر ہوتا ہے۔ مصعب نے اس بات میں سر ہلاتی گاڑی اسی کی جانب گامزن کی۔ زالے، تم جبران کو کب سے جانتی ہو؟ اس نے سرسری سے سوال کیا۔ یونیورسٹی سے، وہ سال کے آخری میں ہماری ٹیم میں شامل ہوا تھا۔ خیریت؟ تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟ مصعب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا تم جانتی تھی وہ اس عورت کا بیٹا ہے؟ سالے کے اعصاب ذرا درست ہوئے۔ نہیں، اس نے چہرے کا رخ سامنے کیا۔ اس کے جواب کے بعد وہ خاموش رہا۔ مصعب نے اس سے مزید تفصیل دریافت نہیں کی تھی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد آخر وہ اپنی منزل تک آ پہنچی تھی۔ مصعب کی گاڑی اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں کافی چہل پہل تھی۔ علاقائی مسافروں کی آمد و رفت قدرے بڑھ چکی تھی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی منزل کا مسافر تھا، مگر وہیں 2 آزاد پرندے بن منزل بن مقصد بس یوں اسٹیشن کے خالی بنچ پر بیٹھے ارد گرد سے گزرتے لوگوں کو دیکھنے کے ساتھ ان پر تبصرے کرنے میں مصروف تھے۔ رنگ برنگی آوازیں، جس میں بچوں کی چہچہاہٹ، بوڑھوں کی نصیحتیں اور لوگوں کے رنگ برنگے تبصرے شامل تھے۔ سارے نے گردن گھما کر ٹرین کی لائن سے ذرا فاصلے پر دیکھا۔ وہاں لگا اشارہ سرخ ہو چکا تھا۔ ٹرین آ گئی۔ اس نے مصعب کو اشارہ کیا تو اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتا ٹرین لائن کی طرف نظریں دوڑائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین اپنی مطلوبہ جگہ آ رکی تھی۔ کچھ مسافر اتر رہے تھے، وہیں ڈھیروں لوگ سفر کی خاطر ٹرین کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ کبھی آس پاس سے گزرتے لوگوں کی کیفیت اور تاثرات پڑھتی، کبھی ان پر ہلکا پھلکا تبصرہ ساتھ بیٹھے شخص کو سناتی۔ وہ فرصت سے سنتا اور اس کی ہر ایری گہری بات پر اتفاق کرتا۔ رات کی سیاہی دھیرے دھیرے بڑھ کر ان کے سامنے اور اطراف کے منزل سیاہ کر گئی تھی۔ ارد گرد جلتے نامعلوم سے بلبوں کی روشنی بینچوں پر پڑتی انہیں واضح کر رہی تھی۔ گھر چلیں اب؟ مصعب نے اسے خاموش سے بیٹھے دیکھا پوچھا۔ سالے نے مسکین سی شکل بنائے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر اور رک جائیں، اس نے بچوں کے سے لہجے میں کہا تھا۔ مصعب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انہیں یہاں بیٹھے 5.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کے معصوم سے انداز پر مصعب نے محبت پاش نگاہوں سے اسے نہارا۔ وہ یوں اصرار بہت کم کرتی تھی، بس تب بھی جب وہ اس کی کسی انتہائی پسندیدہ جگہ پر موجود ہو یا کوئی پسند کا کام کر رہی ہو۔ جب تک تم کہو گی ہم تب تک یہیں بیٹھے رہیں گے، اس نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دی اور جھک کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ تمہیں اسٹیشن اتنا پسند کیوں ہے؟ مصعب نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں، بس یوں لگتا ہے جیسے اس جگہ سے میرا روح کا رشتہ ہو۔ ویران اسٹیشن، خالی بینچ، خاموش فضا اور ٹرین کی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں بن مقصد بیٹھ کر آس پاس کے گزرتے لوگوں کو دیکھنا اور گھنٹوں گزار دینا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے جوابات پر وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ جب ٹرین آتی ہے تو ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہارن کی آواز، وہ افراتفری، وہ چہل پہل اچھی لگتی ہے۔ اور پھر جب وہ چلی جاتی ہے تو وہ خالی اور ویران اسٹیشن، ہر طرف خاموشی، مدھم سی روشنی بہت سکون دیتی ہے۔ میں یہاں عمر کے آخری حصے میں بھی آؤں تو بھی مجھے اتنی ہی خوشی محسوس ہوگی جتنی پہلی بار یہاں آنے پر ہوتی ہے۔ مصعب نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میرے خیال سے ایک گھر ٹرین اسٹیشن پر تو ہونا ہی چاہیے۔ کیوں؟ سالے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ واپس اس کے کندھے پر سر ٹیک گئی۔ کیوں نہیں؟ تمہیں یہ جگہ اتنی پسند ہے، پھر یہاں گھر کیوں نہیں؟ کچھ دیر وہ اس کے سوال پر خاموش رہی۔ کچھ چیزیں اور مقامات ایسے ہوتے ہیں جو جتنے کم میسر ہوں، انسان کے لیے اتنی اہمیت اتنی ہی زیادہ رہتی ہے۔ بالکل خواب اور خواہشات کی طرح، جو جب تک مکمل نہیں ہوتے وہ تب تک ہمارے لیے خاص رہتے ہیں۔ جواب فرصت بھرا تھا۔ مصعب نے متذبذب نگاہوں سے اسے دیکھا۔
لوگ چاہتے ہیں کہ جس چیز انسان یا مقام میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان سے جڑے رہیں، مگر تم بالکل الگ سوچتی ہو۔ تمہیں وہ سب چاہیے بھی اور نہیں بھی۔ تم کسی بھی چیز کو اپنے پاس مستقل نہیں رکھتی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ مصعب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ بس ان چیزوں کو جو میرے لیے بہت خاص ہوتی ہیں۔ مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ میرے لیے عام نہ ہو جائیں، کہیں میرے دل میں ان کی ہی اہمیت کم نہ ہو جائے کہ وہ میرے لیے خاص نہ رہ جائیں۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ مصعب نے شرارتاً پوچھا۔ سالے مسکرائی۔ یہاں بات چیزوں کی ہو رہی ہے، انسانوں کی نہیں۔ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ ہاں مگر پھر بھی تمہارے لیے جو چیز اہم ہے اس میں انسان بھی تو شامل ہو ہی سکتا ہے نا؟ کیوں؟ چیزوں کی ضرورت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی نہیں۔ اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی سے ہماری ذات مکمل رہتی ہے، نہ ان کی اہمیت کم ہوتی ہے اور نہ ہی ضرورت۔ مطلب میں ان انسانوں میں شامل ہوں؟ اس نے لب دباتے پوچھا۔ ان انسانوں میں شامل نہیں، تم ہی وہ واحد انسان ہو۔ سالے کا جواب قدرے متھم مگر مضبوط تھا۔ مصعب نے ذرا سی گردن جھکا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور کچھ پل اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس کی آنکھیں بندی اور چہرے پر ایک مطمئن سی مسکان۔ سالے نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو اسے اس کا چہرہ قدرے قریب دکھائی دیا۔ مقابل شخص کی آنکھوں میں ابھرتا مان، وہ چمک اور وہ عقیدت سالے کی سیاہ آنکھیں بآسانی پڑھ سکتی تھیں۔ وہ مسلسل مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ واقعی؟ ایسا کیا؟ مصعب نے ابروج کا کر پوچھا۔ بالکل سوارو، سالے نے تحمل زدہ الفاظ میں کہا۔ زرشما، مصعب نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے عقیدت سے کہا تو سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ سر جھکا کر اس کے کندھے پر ٹیک گئی۔ وہ دل کے مقام کو دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ مصعب نے تھوڑی سی تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تم اسرائیل تو نہیں ہو سالے، پھر بھی جان لے جاتی ہو یار۔ وہ ہنس پڑی تھی اور یوں ہنستے دیکھ کر اس پر ساتھ بیٹھے شخص کو زندگی خوبصورت لگی تھی۔ اس کی زندگی کا تو ایک ہی حاصل تھا اور وہ قیمتی اثاثہ اس وقت اس کے حساب میں مسکراتا ہوا اس کی اجڑی زندگی کو مزید نکھار گیا تھا۔ ڈائلاگز دیکھو ذرا اپنے، پچھلے جنم میں سستے جوکر تھے کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مصعب نے مسکرا کر اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے سہلایا۔ میرے ان ڈائلاگز پر تم یوں ہی ہنسو گی تو تمہارے لیے اس جنم میں بھی سستا ترین جوکر بننا میرے لیے خسارانہ ہوگا۔ سالے نے ہنستے ہوئے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ پاگل چیا، وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے کندھے سے سر ہٹاتی سیدھی ہوئی۔ مصعب نے انہماک سے بال سنوارتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ اتنے میں کچھ مسافر اس جانب نمودار ہوئے تھے۔ رات کے تقریباً 11 کے بعد کا وقت تھا۔ اندھیرا قدرے زیادہ، ارد گرد جلدی روشنی کافی مدھم تھی۔ اشارہ سرخ ہوا تو سالے کے چہرے پر مسکان گہری ہوئی۔ ایک اور ٹرین آ چکی تھی۔ بلند ہوتے ہان پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی اور اس کی وہ خوشی مصعب کے دن بھر کی تھکن اس کے وجود سے زائل کر چکی تھی۔ ٹرین رکی، کچھ مسافر اترے اور کچھ داخل ہوئے۔ کچھ دیر یوں ہی رکنے کے بعد ٹرین کا ہارن پھر بلند ہوا اور دھیرے دھیرے وہ اسٹیشن پھر خالی ہوتا گیا۔ پھر ہر طرف خاموشی نے اپنا ڈیرا جمایا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے اور اس وقت اکثر ہی چور بدماش کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں۔ پاکستان وہ ہلکا سا بدماش؟ ہاں، اس نے سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سے بھی بڑا؟ میرا نہیں خیال۔ اس کے جواب پر سالے نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں خواہ خواہ میں ہی بدماشی کرنی پڑے گی، اس سے اچھا اب گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ کھل کر ہنسا۔ سالے نے لب دبایا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ مصعب نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اٹھ کر اس کے ہمراہ چل دیا۔ وہ تقریباً رات کے 12 بجے کے بعد اسٹیشن سے نکلے تھے۔ عالم ولا کے گراج میں رکتی ہیوی بائک اور اس پر سے اترتا وہ نوجوان حلیے سے ہی تکان زدہ معلوم ہو رہا تھا۔ سیاہ غنڈوں جیسے بال الجھے ہوئے، آنکھیں تھکن سے بھرپور، چال سست۔ وہ تھکے قدموں سمیت حال میں داخل ہوا، سر مسلسل چکرا رہا تھا۔ عمر سے پہلے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر لاد دیا گیا تھا، مگر تھا وہ بھی سخت جان۔ خود پر آئی ذمہ داریوں کو وہ پورے دل اور محنت سے نبھاتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتی شخصیت چند پل اس کے قدم روک گئی تھی۔ لمبے کمر سے نیچے ہوتے، ٹانگوں کے آغاز کو چھوتے خوبصورت بال کھلے چھوڑے، گلے میں پتلا سے سبز رنگ کا دوپٹہ ڈالے وہ کچن سے نکلی تھی۔ اس نے ایک نظر ابرار کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پر نگاہیں موڑتی چل دی۔ او ہیلو، بے مروت عورت، کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے۔ اس نے اسے یوں اگنور کر کے جانے پر بلند آواز میں کہا۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب میں نے کون سا درمٹ کر دیا ہے تمہارے سر پر جو لحاظ نہیں رہا؟ وہ واپس بڑبڑائی۔ ابرار نے قدم بڑھا کر اس کے روبرو آ کر روکے۔ شوہر گھر آیا ہے،
पूरे दिन बाद थका हारा, ना सलाम ना दुआ, यूँ रुसी हुई फूफो की तरफ पासा पलट कर चल पड़ी हो। कुछ तो अकल सीखो। वो बेजारी से बोला था। अकल? किससे सीखूं? तुमसे? मजाक इंतहाई फजूल था वैसे, उसने जवाबी वार किया। अबरार ने एक भरपूर निगाह से ऊपर से नीचे तक देखा। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ज़बान तरासी में तो वाकई फूफो की बेटी हो। अकल बेचकर तो पतीसा खा लिया था तुमने, तो अब एक गिलास पानी की उम्मीद तो तुमसे लगाने से रहा। मेरा दिमाग शार्ट न करो, वैसे भी आज मेरा मूड ख़राब है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो पलटी तो अबरार ने तेज़ी से उसकी कलाई थाम ली। उसके तने असाब कुछ ढीले हुए थे। क्या हुआ? मूड क्यों ख़राब है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? उसने कतरे फ़िक्र से पूछा। वो एक पल में लहजा और रवैया बदल चुका था। अनाया ने उसे बगौर देखा। नहीं तो फिर क्या हुआ? अनाया ने उसके हाथ से अपनी कलाई आज़ाद करवाई। कुछ नहीं, बस सर दर्द है। वो वापस पलटी। सुनो, उसकी आवाज़ पर रुकी। अनाया ने पलटकर उसे देखा। सर पर दुपट्टा ओढ़ कर रखा करो, अबरार ने काफ़ी शाइस्तगी से कहा था। मगर अनाया ने लब भींचे। तुम्हें मसला क्या है आखिर? तुमने कहा था जब घर से बाहर जाओ तो दुपट्टा लिया करो, और मैं लेकर जाती हूँ। अब अपने घर में भी मासियों की तरह उसे सर पर ओढ़ कर फिरूँ? क्यों भाई, मुझे फा है क्या? वो तेज़ तेज़ बड़बड़ाई। वो एक कदम उसके करीब हुआ। अबरार की निगाहें मुसलसल उसके चेहरे पर थीं। माना कि खूबसूरत हो, अब अगर मेरे अलावा बाकी सब ये अल्फाज कहें तो अच्छी बात तो नहीं है ना? उसने ज़रा ज़ोर देते कहा। क्या मतलब? अनाया ने आंखें सुकेड़ी। अबरार ने बढ़कर उसके गले से दुपट्टा निकाल के अपने गले के गिर्द लटकाया। फिर ज़रा मज़ीद बढ़कर उसके बाल समेटे और इन्हें जूड़े की शक्ल में रोल करके बांध दिया। फिर अपने गले से इसका दुपट्टा उतारा और इंतहाई सलीके से इसके सर पर ओढ़ दिया। मुकाबिल लड़की अपनी जगह शल खड़ी इसकी तमाम कार्रवाई किसी बुत की मानिंद देख रही थी। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही कोई बेजार फरमाइश। एक औरत के सर पर दुपट्टा बिल्कुल ताज की तरह होता है, और ताज एक शहजादी की ही मिरास होता है। ये हमेशा याद रखना। तुम अपने कमरे में उतार लिया करो, वो सब कुछ कर लिया करो जो तुम चाहती हो। तुम पर कोई रोक नहीं। हाँ, मगर जब कमरे से निकला करो तो सर ढक लिया करो। उसे ना सिर्फ सबकी निगाहों में तुम्हारे लिए इज़्ज़त और एहतराम होगा, बल्कि तुम्हें खुद भी महफूज महसूस होगा। वो कदरे नरमी से उसे समझा रहा था और वो हनूज इसी तरह बिना हिलो जुले उसे सुनती शल खड़ी थी। ऐसा तो कभी ना हुआ था कि अबरार हैदर ने अनाया से नरमी और तहजीब से बात की हो। वो तो मुंह खोलता था और जहर उगल कर मुकाबिल लड़की के मुंह पर दाग देता था। तो आज क्या हुआ था उसे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो इस वक्त अपनी इज़्ज़त, ज़ाती इज़्ज़तदार और हलाल की बीवी से मुखातिब था। समझ गई? उसकी बात पर अनाया ने पलकें झपकी और वह लंबा सांस भर गई। कुछ देर वो खामोश सी हुई। वो गलत भी तो नहीं कह रहा था जिसे वो झुटलाती। समझ गई ना मेरी बेबुद्धि? वो फिर बोला तो अनाया ने सर झुकाया, इस बात में सर हिलाया। अबरार के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अनाया ने दुपट्टे का पल्लू कंधे पर ज़रा सा दुरुस्त किया। अबरार के कदम इसकी जानिब बढ़े। मुकदमे उससे काफ़ी लंबा था। वो ज़रा सा इसकी जुनब झुका और अगले ही लम्हे मुकाबिल इस नरम से रुखसार पर लब रख दिए। वो जैसे बिजली की तेज़ी से इससे फासले पर हुई थी। अनाया ने हैरानगी के आलम में उसकी जानिब देखा, जो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले बुतमईन सा चेहरा बनाए उसे तक रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह की हरकतें कर रहे हो? वो तेज़ी से गड़बड़ाकर बोली थी। अबरार ने हंसी दबाते लब भींचे। किस तरह की हरकत मतलब? दफ़ा हो तुम, गुस्से से कहती पलटी ही कि पीछे खड़े शख्स ने उसे बाजू से थामकर अपनी तरफ करीब खींचा। वो मुड़कर इसके सीने से आ टकराई। अबरार ने उसे कमर से मजबूती से जकड़ लिया था। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे पागल। वो उसकी गिरफ्त से निकल रही थी। अबरार ने अपने कदम पीछे लिए और उसे थामे किचन के दरवाजे के अंदर की जानिब हुआ। अबरार, मैंने कहा छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? अनाया ने गुस्से से उसकी जानिब देखा तो मुकाबिल लड़के ने ज़रा सा झुककर उसकी मुसलसल कैंची की तरह चलते लबों पर एक नामालूम सी मोहर दागी। वह एकदम सी शल हुई थी। आंखों की पुतलियाँ और वजूद साकत और सांसें थम सी गई। अनजाने में ही उसके रुखसार और कान कदरे सुर्ख हुए थे। मुंह और आंखें मुकम्मल खोले वो उसे बस देखे ही जा रही थी, और अबरार के चेहरे पर हद दर्जा शरारत थी। बेशरम पागल इंसान, तुम कितने गंदे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने कदर खाइफ लहजे में कहा तो अबरार की हंसी दबाई हंसी छलक उठी थी। शर्म किस बात की? वह हंसता हुआ बोला। वो मुसलसल उसकी गिरफ्त से निकलने की मसाहमत कर रही थी। किसी लड़की को यूं यूं वो बोलती रुकी। किसी लड़की को? अल्लाह की पनाह हो, दिमाग तो नहीं सटक गया तुम्हारा? मेरी इकलौती मेहनत शुदा हलाल की बीवी हो। वो तहम्मुल से बोला। अनाया ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके कंधे पर जड़ा। मैं अपनी अम्मी से कहूँगी तुम ना। वो बोलती बोलती रुकी। वो मुस्कुराया। क्या कहोगी अपनी अम्मी से? हाँ? अबरार ने आईब्रो उठाते पूछा।
انایا نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا مگر وہ بس لب ہلا کر رہ گئی۔ ہاں ہاں بولو، کیا کہو گی؟ کہ میرے شوہر نے مجھے پیار و محبت سے کس کیا؟ انایا نے پلکیں جھپکی۔ یا یہ کہو گی امی جی میرا جو شوہر ہے نا وہ میرے ساتھ ایک بیڈ پر ایک ہی بستر پہ سوتا ہے؟ اس نے ہر درجہ شرارت سے کہا۔ مقابل لڑکی کے کان تپ چکے تھے اور ان کانوں سے نکلتا دھواں ابرار کے مکمل چہرے کو ڈھانپ رہا تھا۔ اوہ اوہ عقل کی مسٹر بین، ذرا اپنی اس کن زبان کو ہوا دے لیا کرو اور شکر کرو کہ اتنا خوبصورت اور دانشور شوہر تمہارے نصیب میں آیا ہے۔ انایا نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا تھا۔ تمہیں اللہ پوچھیں گے بے شرم انسان، جہنم میں جاؤ تم، وہ بلند آواز میں کہتی کچن سے نکل کر بھاگتی ہوئی دادو کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ پیچھے کھڑا شخص مسلسل ہنس رہا تھا، کبھی اس کی کارروائی پر تو کبھی اس نادان سی لڑکی کی معصومیت پر۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا، بچپن سے لے کر اب تک سارے بدلے گن گن کر نہ لیے تو میں بھی مرد نہ کہلاؤں۔ ڈفر لڑکی، کیا ہی ہارٹ ٹچنگ مومنٹ بنایا تھا میں نے۔ بے شرم بول گئی، ہاں پاگل سی، پر ہے کیوٹ۔ اپنے ہی الفاظ پر وہ ہنسا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، مگر اب وجود کی تکان، آنکھوں کی تپش اور قدموں کی سستی زائل ہو چکی تھی۔ وہ تازہ دم ہوا تھا۔ ابرار نے کمرے میں داخل ہوتے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ دوپہر کے 4 بجے کا وقت تھا۔ اس نے جوتے اتارے، شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھی، گھڑی کلائی سے نکال کر ڈریسنگ مرر پر رکھی اور وارڈروب سے ٹراؤزر شرٹ لیتا فریش ہونے چل دیا۔ شام کی سرخی نے پھر پھیلائے تو عالم ولا کی اونچی دیواروں سے چپکے سائے ڈھلک کر دھیرے دھیرے اپنا وجود کھوتے چلے گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر عیسیٰ کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ وہ ولیمے کی رسم کے بعد گھر داخل نہیں ہوا تھا۔ حیدر عالم اور عظیم صاحب عالم صاحب سے محو گفتگو تھے۔ عظیم صاحب کا کاروبار فی الحال کچھ خاص ترقی کا حامل نہیں تھا۔ مارکیٹ میں آمد نہیں تھی اور جان پہچان کچھ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال کے لیے انہیں کچھ دشواریوں کا سامنا تھا، مگر دھیرے دھیرے سب اسٹریک پر آ ہی جائے گا، وہ جانتے تھے۔ ابرار نے اپنے باپ سے کچھ فارنرز کے حوالے سے چند ضروری احکامات دریافت کیے تھے۔ اس کے مطابق نئے انویسٹرز کی گزشتہ رپورٹ اور مارکیٹ میں ان کی ریپوٹیشن کے چلتے کچھ پارٹیز کو میٹنگ کی دعوت دے چکا تھا اور میٹنگ کے لیے حیدر صاحب کی موجودگی ضروری تھی۔ باپ نے اس کے کام کو سراہا تھا۔ وہ کافی محتاط مگر اچھا فیصلہ کرتا تھا۔ باتوں کے درمیان اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ کھانے کی طرف دھیان کم اور آس پاس کی چیزوں پر زیادہ تھا۔ ابرار نے ایک نظر سب کی طرف دوڑاتے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جو غیر موجود سی تھی ایک دم حال میں آئی۔ انایا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا مگر ناکام رہی۔ اس کے برعکس وہ مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا کھانا نہیں کھا رہی تو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابرار نے تھوڑی بلند آواز میں پوچھا تو سبھی انایا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بیٹا کیا بات ہے، کب سے خاموش بیٹھی ہو؟ فرکندہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں ممانی، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر ٹھیک سے کھانا کھاؤ بیٹا۔ جی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر ابرار نے شرارتاً اپنی گرفت مضبوط کی۔ انایا کو مزید تب چڑھی۔ ایک تو سب اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ پزل ہو رہی تھی، اور دوسرا اس پتیلے کے منہ والے کو رومانس سوچ جاتا تھا۔ ابرار ہاتھ چھوڑو گے تو ہی میرا کھاؤں گی نا؟ انایا نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہر فرد کے کانوں تک بآواز آسانی سے پہنچ گئی تھی۔ سب کی نگاہیں ان پر جمی تو ابرار نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ آزاد کیا اور ایک سخت نگاہ اس پر دوڑائی۔ کوئی کچھ نہ بولتا مگر ابرار کے کان تپ چکے تھے۔ وہ بھی کسے چھیڑ بیٹھا تھا بھلا؟ جانتا نہیں تھا کہ وہ اس ہر دھرم لڑکی کو وہ کہیں پر بھی کبھی بھی منہ پر لوز کر جاتی تھی۔ انایا نے بمشکل ہنسی دبائی مگر اشاروں میں ہی وہ اس سے کہہ چکا تھا کہ تم ذرا اکیلے ملو مجھے۔ رات کی چادر اجالے کی چمکدار کرنوں کی گرد لپیٹتی گرد و نواح تاریک کر گئی تھی اور وہ چمکدار کرنیں اس شال میں کھوکل وسیع آسمان پر جگمگاتے ستاروں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کے بعد وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ انایا نے ایک نظر بیڈ پر دیکھا۔ کمبل سر تک تانے وہ مست سو رہا تھا۔ شکر کرتی وہ واش بیسن کے قریب آ رکی۔ اس نے اچھی طرح منہ دھویا اور تولیے سے چہرہ خشک کرتی آئینے کے سامنے آ رکی۔ اس کے سامنے ڈھیروں ہی بیوٹی پروڈکٹس پڑے تھے۔ اس نے سب سے پہلے موئسچرائزر اٹھایا اور ہاتھوں سمیت چہرے پر اچھی طرح لگایا۔ پھر ایک پتلی سی لمبی پیکیجنگ والی ٹیوب اٹھایا اور اسے کھول کر آنکھوں کے نیچے کی سمت لگا رہی تھی۔ پیچھے پڑا شخص کمبل سے منہ نکالے اس کی ہر کارروائی بغور دیکھ رہا تھا۔
اس نے کمبل ایک طرف کیا اور اٹھ کر اس کی پشت پر آ رکا۔ انایا نے اپنی جگہ سے آگے ہو کر اس سے فاصلہ بنایا۔ اس نے جھک کر ایک سرخ رنگ کی ڈبیا اٹھائی۔ اس پر گلاب کی پتیاں بنی ہوئی تھیں، شاید وہ کوئی نائٹ کریم تھی۔ یہ کیا لگا رہی ہو؟ پچھلے نے تفتیش شروع کی۔ تمہارے کام کی نہیں ہے، وہ سرسری سے جواب دیتی اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ ابرار نے بغور اس کے گلابوں کی مہک والی ڈبیوں کو دیکھا۔ پھول کھاتی ہو اس لیے اتنی پیاری ہو، وہ بڑبڑایا۔ انایا نے منہ بنایا۔ پیاری؟ وہ بھی میں؟ اس نے ابروج کہا۔ خیر تو ہے، چرس تو نہیں پی کے آئے کہیں تم؟ ابرار نے مسکراہٹ دبائی۔ لوگ بیگم کی تعریف چرس پی کر کرتے ہیں کیا؟ لوگوں کا تو پتہ نہیں، تم تو نشہ کر کے ہی آئے ہو، اس نے بے فکری سے کہا تو ابرار نے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ یہ جو زبان ہے نا اپنی، بڑی زہریلی ہے، قسم سے یوں جب جواب دیتی ہو تو دل کرتا پکڑ کے مسر ہی ڈالو تمہیں۔ ابرار نے انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں مسلتے ہوئے کہا تھا، مگر پھر بات یہاں اس کیوٹ سے چہرے پر آ رکتی ہے۔ ماروں تو ماروں کہاں تمہیں؟ وہ شرارتاً بولا۔ چہرہ پھول جیسا ہے، آنکھیں خوبصورت اور بال تو قیامت، ماروں کہاں آخر؟ وہ پرسنجا انداز میں بولا۔ مقابل لڑکی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی اور گڑبڑاتی ہوئی رخ واپس آئینے کی جانب موڑ گئی۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، تم نیند میں ہو، اس لیے کیسی اناپ شناپ باتیں اگل رہے ہو، اس نے اپنی سکن کیئر کا آخری حصہ لپ بام اٹھاتے کہا۔ ابرار نے مسکراہٹ دباتے تیزی سے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے لپسٹک لی، اسے گھما کر اپنی جانب کیا۔ یہ میں لگا دوں کیا؟ وہ لپسٹک کھول کر اسے نکال چکا تھا۔ کس خوشی میں؟ تمہاری سکن کیئر کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، ابرار نے پیار سے کہا۔ تم کب سے میری چیزوں میں دلچسپی رکھنے لگے ہاں؟ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے بولی۔ اتنے فری کیوں ہو رہے ہو آخر؟ وہ الجھ سی گئی تھی اس کی یوں اچانک بے تکلفی پر۔ ابرار نے اس کا بازو تھاما اور ذرا قریب کرتے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا۔ انایا نے اس سے دور ہونا چاہا مگر پیچھے آئینہ تھا اور ہو نہ سکی تھی۔ سوچ رہا ہوں چرس تو لی ہی ہوئی ہے تو اس کا پورا فائدہ تو اٹھا لو، تم بھی ذرا دیکھو اور جانو کہ ایک شوہر کے اپنی بیوی پر کون کون سے اختیارات ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ قدرے نرم اور مدھور سا تھا۔ انایا نے لب بھیجتے سے خود سے دور کرنا چاہا۔ پاگل ہو گئے ہو تم شاید، لگتا ہے کام کا اثر پیسوں کے بجائے تمہاری اس موٹی عقل پر ہونا شروع ہو چکا ہے، تبھی ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ چھوڑو مجھے اب، وہ کھل کر ہنس پڑا۔ ابرار نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو انایا نے اس کے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ ابرار چھوڑو مجھے اور شرم کرو کچھ، اس نے غصے سے کہا۔ کچھ خدا کا خوف کرو عقل کے دشمن، میں کوئی تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں جو تمہیں ہراس کر رہا ہوں۔ بھائی حق رکھتا ہوں میں اور اللہ کے حکم سے جائز اور شرعی طریقے سے پیش آتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تم بے شرمی کا لقب دے رہی ہو، کمال نہیں ہوگی؟ وہ بیزاری سے بولا۔ بے شرمی دیکھو کیسی ہوتی ہے، دکھاؤں کیا بھی؟ ساری کی ساری ہیکڑی نکل جائے گی بیٹا، پھر بیٹھی رہنا اپنی عقل پر ماتم کرتی۔ وہ اس کے چہرے کے قدرے قریب تھا، اس کی سانسیں انایا کے چہرے کو مسلسل ڈھانپ رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑی مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ مقابل الفاظ اور لہجہ تو نرم تھا مگر وہ کچھ لمحوں کے لیے دبک سی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس پاگل انسان کو، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ابرار نے اسے ہکا بکا سا کھڑا دیکھ کر مسکراہٹ دبائی اور ہاتھ میں پکڑی وہ گلابی رنگ کی لپسٹک اس کے لبوں کے لگانی شروع کر دی۔ وہ مسلسل سانس روکے آنکھیں میچے کھڑی تھی اور وہ اپنا کام بہت دھیان سے کر رہا تھا۔ ویسے اس لپسٹک سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا کوئی رنگ تو ہے نہیں، وہ اس بے رنگ لپ بام کو دیکھتا بولا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ زندہ ہو یا نکل گئی جان اتنے میں ہی؟ ابرار نے اسے ذرا سا ہلاتے پوچھا تو وہ ایک دم چونکی۔ ہاں یہ، انایا نے تھوک نکلا، یہ لپ بام ہے، وہ ہچکچا کر بولی۔ یہ کرتی کیا ہے؟ اس سے ہونٹ ہائیڈریٹ رہتے ہیں، پھٹتے نہیں، اس کا کلر نہیں ہوتا۔ وہ قدرے دبک کر بول رہی تھی۔ اس کے سہمے ہوئے جواب پر ابرار نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ اچھا، ہونٹ تو میرے بھی کافی رف ہو گئے آج کل، کیا یہ میں بھی، مطلب لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ ہنوز اسے تھامے کھڑا تھا۔ انایا نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ گردن جھکاتی بولی۔ ابرار نے مسکرا کر لپسٹک واپس رکھی۔ لاؤ ذرا پھر مجھے بھی تو چیک کرواؤ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے انگلی سے اس کے لبوں پر لگی لپسٹک بام اتار کر اپنے ہونٹوں پر لگا رہا تھا۔ انایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکیلا۔ ابرار چند قدم پیچھے ہو تو تیزی سے اس کے حصار سے نکل کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ بیڈ پر گرتے ہی انایا نے سر تک کمبل تان لیا۔ پیچھے کھڑے شخص کی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ بلند ہوتی ہنسی کمبل کے اندر مودے اس لڑکی کے چہرے پر ہچکچاہٹ اور حیا کے ننھے ننھے قطرے نمودار کر گئی تھی اور وہ معصوم حیران ہی رہ گئی تھی۔ ابرار نے ایک پرسکون سی سانس بھری تھی اور وہ
ہی دل میں خود کو ڈپٹ گیا تھا۔ مسکراتا وہ چھلانگ لگا کر اس کے برابر آ کر گرا اور آدھا کمبل کھینچ کر اس کے اوپر سے خود پر تان لیا۔ لپسٹک کا ذائقہ کافی اچھا ہے ویسے، وہ شرارتاً بڑبڑایا۔ ہتھیلی میں چہرہ چھپائے اس کی تیز ہوتی سانسیں پلکوں کی کوشیں دہکا گئی تھی۔ وہ اسے قرار سا جواب دینے کی ہمت بھی نہ کر پائی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اسے سخت گالیوں سے نواز رہی تھی۔ سیاہ ہمرنگ پیروں کو چھوتی فراک اور سیاہ دوپٹہ سر پر حجاب کی صورت میں اوڑھے وہ بورڈ کے سامنے بالکل کانفیڈنٹلی کھڑی تھی۔ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح اعتماد تھا، لفظوں میں طاقت اور طرز بیان میں طمانینت۔ وہ وہی لڑکی تھی، حد دھرم سائیکوپیتھ، مگر اب اس کی زندگی سے ایک چیز خارج ہو چکی تھی، بے حسی۔ وہ اب تاثرات اور جذبات سے آری نہیں رہی تھی، وہ اب حساس اور نرم دل ہو چکی تھی، اور اسے بذات خود اپنی ہی یہ شخصیت بھائی تھی۔ ٹاپک تھا توحید۔ توحید کیا ہے؟ سوالات تھے، کچھ سوال قدرے سخت تھے۔ ایک لڑکی نے اس سے سوال کیا، دنیا میں انگنت مذاہب پا جاتے ہیں، کچھ لوگ خدا بانٹ لیتے ہیں، تو کسی ایک خدا کو مختص کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر دل اور ذہنیت کی سوئیں اس بات پر ضرور آ کر رکتی ہیں کہ کیا واقعی ہم درست مذہب پر گامزن ہیں؟ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ لمحہ، یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا واقعی اسلام ہی درست مذہب ہے؟ کیا واقعی ہم ٹھیک راہ پر چل رہے ہیں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہمیں معلوم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ سوال کبھی نہ کبھی ہمیں ضرور پریشان کرنے آتا ہے۔ سوال سن کر لالا کے اعصاب ایک دم ہی متھم پڑے۔ انجانے میں یہی سوال پوچھنے والی کوئی تصویر اس کے ذہن میں ابھر آئی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ توحید کا بیان ایک اسی سوال کے لیے ہی تو دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ہم سے پہلے آنے والی امتوں کے سوالات، ان کے شک و شبہات اور دلیلیں ضبط کرنے پر آیات نازل فرمائی۔ ہم سے پہلے لوگوں نے یہی سوال دہرایا تھا۔ رب نے فرمایا، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی، اور علم والوں نے بھی، وہ انصاف پر قائم ہے۔ ہم اگر دنیاوی مذاہب پر غور و فکر کریں تو ان کا توحید پر اتفاق نہیں۔ اب ہندو مذہب پر غور کریں تو ایک کوئی خدا مختص نہیں، ہزاروں ہیں، اور وہ خود بھی کسی خدا کو سب سے اعلیٰ اور برتر معلق کرنے پر کتراتے ہیں، مگر دین اسلام میں عقیدہ توحید پر اتفاق کیا جاتا ہے، شرک سے گریز کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ توحید کے معنی آسان اور مختصر سے ہیں، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب ہمارے ذہن میں توحید پر سوالات ابھرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ ایک ہی سوال پر آ ٹھہرتی ہے، وہ وجہ ہے ہمارے ایمان کی پختگی یا کمزوری۔ شیطان بھٹکاتا ہے، ہمیں ایک مومن کو ہی بھٹکاتا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی تو کلاس میں پھیلی خاموشی ایک دم ٹوٹی۔ سوال پوچھنے والی طلباء سمیت سبھی اس جواب پر مطمئن سی ہوئی تھیں۔ سالے نے مسکرا کر واپس پلٹتے بورڈ کی طرف رخ کیا۔ وہ ڈسٹر پکڑے لکھا ہوا ٹاپک مٹانے کو تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ دھندلاہٹ گہری ہوتی کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار کے سہارے لگ کر سمٹی۔ سر چکراہٹ کے آخری دھانے پر تھا، سینے سمیت وجود کے متعدد حصوں میں ایک جلن سی ابھری تھی۔ دل پر پڑتا زور اس کے اعصاب لمحوں میں مدھم کر گیا۔ کچھ طلباء اس کی حالت دیکھ کر اس کی طرف لپکی اور بڑھ کر اسے سہارا دیتے کرسی پر بٹھایا۔ اس کی ارد گرد اٹھتی آوازیں انتہائی مدھم اور بھاری تھیں۔ لڑکیوں کا جھرمٹ اس کے گرد گردے زیادہ تھا اور اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر، دوسرا گود میں بنا حص و حرکت پڑے تھا۔ کسی کے بلانے پر کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتا شخص اس کی نگاہوں میں لہرا گیا تھا، اور دھندلی ہوتی تصویر میں وہ اس کے چہرے کو پہچان گئی تھی۔ ظالے! وہ دوڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ مصعب نے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہی لایا۔ سالے کیا ہوا تمہیں؟ ہوش کرو، میری طرف دیکھو۔ مصعب نے اس کا چہرہ تھپکا۔ وہ گہری سانس بھر رہی تھی، آنکھیں دھیرے دھیرے سامنے کا منظر بینائی سے اوجھل کر رہی تھی۔ نیم کھلی آنکھوں سمیت وہ اپنا آپ وجود اس پر پرسکون حصار کے سپرد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ بار بار تھپک رہا تھا، وہ پکار رکھا تھا، مگر سالے کے منہ سے ادا ہونے کو لفظ بھاری ہو رہے تھے۔ وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، مگر وہ اپنے الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔